عدن کو سیراب کرنے کے لیے ایک دریا نکلا اور وہ 4 ندیوں میں تقسیم ہو گیا۔ یسوع مسیح جو دلدار بادلوں میں آتا ہے اور نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے، یہ جو نور ہے اور یہ جو بادل ہیں، دلدار بادل جو بہت تھک اور اسٹرانگ بادل ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ کیا بادل جو بالکل پانی ہوتا ہے اس کے اوپر سوار ہوتا ہے ہمارا خداوند، اور جو نور ہے جو اس کے چوگرد رہتا ہے، اس کی اگر میں آپ کو گہرائی بتاؤں تو وہ فرشتوں کا نور ہے، فرشتوں کے جلال کے اندر وہ رہتا ہے، اس لیے اس کو جو فرشتوں کی گلیکسی بنتی ہے اس کو بھی نور کہا جاتا ہے، کہتے ہیں۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو بنی اسرائیل کی چٹان اس کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، خشک چٹانوں سے پانی پلاتا رہا ہے، اور جو چٹان کے اندر سے پانی پلا سکتا ہے، ہمارا خداوند یسوع مسیح ایسا نجات دہندہ ہے، ایسا ہمارا خداوند ہے۔ مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ میں آج 5ویں کلمے کی باز گشت کو آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر کہا کہ میں پیاسا ہوں، اور اپنی شدت کا احساس دلایا کہ وہ کس کرب اور شدت کے اندر ہے۔ ہم بائبل مقدس میں سے اس کا حوالہ دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل اور اس کا 19واں باب اور اس کی 23ویں آیت، 28ویں آیت۔ ہم 3 حوالہ جات دیکھیں گے۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تو نوشتہ پورا ہوا، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا، اور جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا۔ یہ اس تمام ہوا کی جو ہے اس کی تشریح اور ڈیفینیشن جو بھی ہے وہ ہمارے دوسرے خدا کے خادم پیش کریں گے، لیکن ہم اس کے اوپر غور کریں گے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ زبور 62 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کو پینے کے لیے، کھانے کے لیے اندرائن دیا اور پینے کے لیے سرکہ دیا۔ اور ہم جو تیسرا حوالہ ہے وہ یرمیہ کی کتاب میں دیکھیں گے، اس کے 19ویں باب میں، یرمیہ کی کتاب اس کے 19ویں باب میں سے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے۔ اس کی 10ویں آیت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ تب تو اس سراہی کو ان لوگوں کے سامنے جو تیرے ساتھ جائیں گے توڑ ڈالنا۔ کس کو توڑ ڈالنا؟ سراہی کو توڑ ڈالنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سراہی کا مقصد اور مطلب کیا ہوتا ہے، وہ کس چیز کے لیے، کس پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو خدا تھا وہ انسان بن کر ہمارے درمیان میں آ گیا، اور اب اس کی جو جسمانی شدت ہے اس کو ہم سمجھیں گے کہ کیونکہ وہ ایک جسم لے کر اس دنیا میں آیا ہے تاکہ ہمارا کفارہ ہو سکے، ہماری خاطر وہ اپنی جان کا دکھ برداشت کر سکے۔ تو یسوع مسیح کے اوپر ہر طرح کی سیاست کی گئی، ہر طرح کا الزام لگایا گیا
اور یسوع مسیح جو ہے وہ زیتون کے پہاڑ کے اوپر دعا کرنے کے لیے گیا اور اس کا پسینہ جو بڑی بڑی بوندیں بن کر گرتا تھا. تو یسوع مسیح کی جو باڈی تھی وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو چکی تھی. یسوع مسیح میں اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ وہ ایک قدم بھی چل سکے، لیکن فرشتہ اس کو تقویت دیتا رہا، اور فرشتہ جو اس کو تقویت دیتا تھا اس سبب سے وہ اس ساری جو ہے اس عمل کو وہ برداشت کر سکا. یسوع مسیح نے قوت، کیونکہ روح اس کی مستعد تھی، جسم کمزور ہونے کی سبب سے وہ اس کنڈیشن کے اندر آ گیا، کیونکہ وہ اس کا پسینہ جو تھا، وہ پانی جو تھا جسم کا، وہ سارے کا سارا نکل گیا ہوا تھا. اور جب یسوع مسیح کو صلیب پر کیل ٹھونکے جا رہے تھے صبح 9 بجے کے قریب، تو سپاہیوں نے یسوع مسیح کو سرکہ پینے کے لیے دیا. یہ سرکہ یسوع مسیح نے ابھی پانی مانگا نہیں ہے، یسوع مسیح نے ابھی پانی مانگا نہیں ہے، لیکن سرکہ اس کو سپاہی دے رہے ہیں. وہ سرکہ اس کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ وجہ تھی کیونکہ پیچھے ایک پروفیسی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے زبور 62 کے اندر، کہ انہیں مجھے کھانے کو اندرائن اور پینے کے لیے سرکہ دیا. 79 اور 69 زبور کے اندر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یسوع مسیح نے اس کرب کو، اس تکلیف کو برداشت کیا ہے کہ اس کے کیل ٹھوکے جا رہے تھے، تو انہوں نے اس کو سرکہ پینے کے لیے دیا. پہلی دفعہ یسوع مسیح کو صلیب کے اوپر 2 دفعہ سرکہ پیش کیا گیا ہے. جب یہ سرکہ پیش کیا گیا ہے تو یسوع مسیح نے چکھ کر نہ پینا چاہا. وہ چکھ کر کیوں نہیں پینا چاہ رہا تھا؟ کیونکہ وہ اپنی جان کو اور اس ساری تکلیف کو پورے ہوش و حواس کے اندر وہ برداشت کرنا چاہتا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یعقوب کے کنویں کے اوپر جا کر بیٹھ گیا، تو جو سامری عورت تھی اس نے کہا کہ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بھی بڑا ہے جس نے ہمیں یہ کنواں دیا، اور وہ تیرے پاس برتن تو ہے نہیں اور نہ تیرے پاس کوئی ایسی چیز کہ تو پانی مجھے پلا سکے. تو یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو جانتی کہ تو کس سے بات کرتی ہے، اور میں تجھے وہ پانی دیتا جو تیرے اندر ندیوں کو جاری کرتا. تو یسوع مسیح خود آب حیات کا چشمہ ہے، وہ دریا ہے، وہ بادلوں کو رت بناتا ہے اور پانیوں کو بنانے اور پیدا کرنے والا خداوند ہے، اور ہماری خاطر وہ اس قدر پیاسا ہوا ہے. یسوع مسیح کی جسمانی زندگی کے اندر یسوع مسیح کو بھوک اور پیاس لگتی تھی. جب یسوع مسیح یعقوب کے کنویں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو بھوکا پیاسا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. تو جب اس کے شاگرد یسوع مسیح کے لیے کھانا لے کر آئے تو یسوع مسیح نے کہا کہ اس کے شاگردوں نے کہا کہ اے استاد کھانا کھا لے. تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں تو کھانا کھا چکا. یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا کہ تجھے اس بیابان میں جنگل میں کون تجھے کھانا دے گیا؟ تو اس نے کہا کہ میرا کھانا یہی ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں. تو یسوع مسیح خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے جسمانی صورت کے اندر ہمارے درمیان میں آیا ہے، اور اس نے وہ ساری تکلیف کو برداشت کیا ہے ہماری خاطر. کیا بات صرف یہی ہے؟ کیا یسوع مسیح جسم کے اندر اپنی پیاس کو محسوس کر رہا ہے، یا اس کی انٹرپریٹیشن جو ہم سنتے آئے ہیں، جو ہمارے ارد گرد جو ہمارے پاس تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ یسوع مسیح جو نا وہ ہماری روحوں کا پیاسا ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے، بات اس سے کہیں آگے ہے، بات اس سے کہیں زیادہ ہے. جب بنی اسرائیل کو خدا نے ناپسند کیا اور انہوں نے اجرام فلک کے اور ہر اس سورج چاند ستاروں کی پرستش کی، تو خدا نے یرمیہ کو کہا کہ سراہی کو خرید اور مول لے اور اس کو اپنے شولڈر کے اوپر رکھ، اور جا کر کے تو اس کو بن ہنوم کی وادی کے اندر توڑ ڈالنا. بن ہنوم کی وادی کوفت میں بن ہنوم کی وادی ہے،
اور یرمیہ کو خدا نے کہا کہ اس صراحی کو تم نے لے کر جانا ہے اور اس جو ہے بن ہنوم کی وادی اس کے اندر توڑ دینا ہے۔ یہ جو بن ہنوم کی وادی ہے یہ ایک جہنم کا منظر پیش کرتی ہے، جس کے اندر ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی، اور وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ اپنی اولادوں کو، اپنے فرزندوں کو اس آگ کے اندر پھینک دیتے تھے، اور وہ جو دیوتا تھے ان کی پرستش کے لیے ان کی بھینٹ چڑھا دیتے تھے۔ تو یرمیہ کو خدا نے کہا کہ اس صراحی کو جا کر اس بن ہنوم کی وادی میں ان سب کے سامنے توڑ دینا۔ ایک تو صراحی جو ہے وہ پانی رکھنے کے کام آتی ہے، اور وہ صراحی جو تھی وہ خالی تھی، کیونکہ ان کے اندر خدا کا کلام نہیں تھا، خدا کی تشنگی، خدا کی پیاس نہیں تھی، اس لیے وہ صراحی خالی تھی۔ اور خالی صراحی کو جو تھا وہ خدا نے کہا کہ جا کے بن ہنوم کی وادی کے اندر اس کو توڑ دینا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ زبور میں لکھا ہے کہ میری جو جان ہے وہ ٹھیکرے کی مانند ہو گئی۔ تو ٹھیکرا جو صراحی توڑی گئی ہے وہ ٹھیکرا جو ہے وہ صراحی بنی ہے، صراحی کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، ٹھیکرے ٹھیکرے کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو تھی یہ بنی یہودا کے لوگ تھے، لیکن یسوع مسیح جو ہماری شریعت کے اندر آیا، یسوع مسیح نے جو ہمارا بدن پہنا ہے، خدا نے ان کو دکھایا کہ جس طرح بنی نوع انسان ایک مٹی کا برتن، خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا، اسی طرح اس نے اپنے بیٹے کو بھی وہی بدن، وہی مٹی کا برتن دیا، اور وہ جو برتن ہے وہ عزت کا برتن ہے، اور وہ صراحی کے طور پر یسوع مسیح کو پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ پانی کی پیاس بجھاتی ہے۔ صراحی کا کام ہوتا ہے جو پانی جو اس کے اندر رکھا جاتا ہے وہ ٹھنڈا کرتی ہے، اور جو پینے والا اس کی تشنگی کو دور کرتی ہے۔ یسوع مسیح نے جو تشنگی دور کرنے والی صراحی ہے، یسوع مسیح ہماری خاطر اس دنیا کے اندر ہماری باڈی کو لے کر دنیا میں آیا ہے۔ اور جو صراحی تھی، اب وہی صراحی جو ہے نا وہ صلیب کے اوپر توڑی گئی ہے۔ وہ بن ہنوم کی وادی جو ہے وہ جہنم ہے۔ صرف اور صرف یسوع مسیح جسمانی طور پر ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے پیاس کی شدت کو محسوس کر رہا تھا، صرف اسی لیے یسوع مسیح نے پانی نہیں مانگا۔ پانی مانگنے کا مطلب تھا کہ وہ ان کو ریکال کرائے کہ اس نے جہنم کو اٹھایا ہوا ہے۔ یسوع مسیح نے ہماری خاطر جہنم کو صلیب کے اوپر اٹھایا ہوا تھا، اس نے ہماری پوری سزا کو اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ یسوع مسیح نے صرف موت نہیں لی، یسوع مسیح نے صرف گناہ نہیں لیے، یسوع مسیح نے ہماری جہنم کو بھی اٹھایا ہوا ہے۔ صلیب کے اوپر پانی مانگنے کا مقصد ہی صرف یہی تھا کہ یسوع مسیح نے ہماری جہنم اٹھائی ہوئی ہے۔ بن ہنوم کی وادی کے اندر وہ صراحی توڑی گئی ہے، اور یہی صراحی جو ہمارا مسیح یسوع بن کر آیا، ہمارا بدن اختیار کیا، اور وہی صراحی صلیب کے اوپر توڑ دی گئی ہے۔ یسوع مسیح پانی مانگ کر یہ بتا رہا ہے کہ میں جہنم بھی، میں نے بنی نوع انسان کے لیے، اے انسان میں نے تیری جہنم اٹھائی ہوئی ہے۔ اس کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی سیز کے اندر، اپنی تعلیمات کے اندر بتایا تھا کہ ایک امیر آدمی تھا اور ایک غریب لازر تھا۔ جو غریب لازر تھا جب وہ مرتا ہے تو وہ ابراہیم کی گود کے اندر جاتا ہے، جبکہ جو امیر آدمی تھا وہ جہنم کے اندر جاتا ہے، اور وہ دونوں کے درمیان میں گڑھا تھا جو ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے، جو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ اور امیر آدمی سوال کرتا ہے کہ اس کو لازر کو بھیجے کہ میرے زبان کو تر کرے انگلی کے ساتھ۔ جہنم کے اندر پانی نہیں ملے گا، جہنم کے اندر پانی کا تصور ہی نہیں ہے، اسی لیے یسوع مسیح کو صلیب کے اوپر پانی نہیں ملا۔ دو وجوہات ہیں پانی نہ ملنے کی بھی، ایک تو یسوع مسیح جہنم کو اٹھایا ہوا ہے، دوزخ کو اٹھایا ہوا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہے۔ اور پھر تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو جو پروفیسی کی گئی تھی کہ اس کو کھانے کے لیے اندرائن اور پینے کے لیے سرکہ دیا جائے گا، اور وہ سرکہ دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ ساری شہادتیں جو مسیح یسوع کے لیے کہی گئی ہیں وہ پوری ہوں۔
تو یسوع مسیح نے ہماری خاطر اس جہنم کو اٹھایا ہوا تھا. تو جو امیر آدمی تھا وہ پیاس جو تھی اس جہنم کے اندر، وہ تڑپ تھی، وہ اس کی تڑپ بتاتی ہے کہ اس کو پانی جہنم کے اندر مل نہیں سکتا. اسی لیے یسوع مسیح نے ہماری خاطر جہنم کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ کلیم کر رہا ہے کہ میں نے بنی نوع انسان کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پورے جہان کے لیے جہنم کو اٹھا لیا ہے اپنے اوپر. اس نے پوری سزا کو اپنے اوپر لیا ہوا ہے. تو یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری خاطر بن حنون کی وادی کے اندر، جہنم کے اندر صلیب کے اوپر توڑ دیا گیا ہے. اس نے ہماری پوری سزا کو، ہماری پوری جو اوپر لعنت تھی وہ ساری کی ساری اٹھائی ہے. موت کو، گناہ کو اور جہنم کو اپنے اوپر لیا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں. خدا کے کلام کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ آج ہم خدا کے ان کلمات کی باز گشت کو سن رہے ہیں جو مسیح یسوع نے 2000 سال پہلے صلیب کے اوپر ادا کیے. آج ہم ان کے بابت سیکھ رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں، اور اس کی قدرت کو اور اس کے کاموں کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو آسمان میں رہتا تھا، یہ اس کی اونچائی کی بات کی جاتی ہے کہ وہ بلند مقام میں رہتا ہے، اور وہ ہماری خاطر انسان بن گیا، آسمان کو چھوڑا، زمین کے اوپر آیا، اور وہ جو صورت بگڑی ہوئی صورت تھی، آدم کی صورت جو بگڑی ہوئی صورت تھی، اس کو اختیار کیا. وہ کہاں پر آسمانوں کے آسمان میں رہتا ہے، اور کہاں پر جو گناہ والا بدن ہے اس کو لیا یسوع مسیح نے. بات صرف یہاں تک نہیں رہتی. یسوع مسیح نے موت کو برداشت کیا، اور موت بھی وہ والی جو لعنت والی موت تھی، لعنتی موت تھی. وہ ہماری خاطر گناہ بنا، لعنتی بنا ہماری خاطر. کہاں وہ خدا کی ذات کبریا کے دائیں ہاتھ، کہاں وہ تخت کے اوپر بیٹھنے والا، اور کہاں پر وہ ہماری خاطر لعنتی موت کو برداشت کر رہا ہے. بات موت تک بھی نہیں رہتی. بات پوری سزا کو یسوع مسیح نے جہنم کو اٹھایا، جہنم کو برداشت کیا. پتال کے اندر یسوع مسیح گیا ہے. یہ یسوع مسیح کی گہرائی ہے، یہ خدا کی گہرائی ہے. کہاں پر وہ آسمان میں رہتا ہے، اور کہاں وہ ہماری خاطر پتال کے اندر چلا گیا. آج ہمیں سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم خداوند کی اس عظیم قربانی کو قبول کرتے ہیں یا اس کو رد کرتے ہیں. وہ جو ہماری خاطر اپنی جان کا کفارہ اس نے دیا ہے، ہماری خاطر اس نے تکلیف کو، پیاس کو برداشت کیا ہے، جہنم کا دکھ سہا ہے. آج ہمیں اپنی زندگیوں کو مسیح کو دینا چاہیے، اپنے اوپر اس کے خون کو لینا چاہیے، تاکہ ہم اس سزا سے بچ سکیں، اس لعنت سے بچ سکیں، اس جہنم سے بچ سکیں. جس آدمی کو ایک دفعہ سزا ہو جاتی ہے وہ بری ہو جاتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی عدالت جو ہے نا وہ جیل کے اندر نہیں ڈال سکتی، قید کے اندر نہیں رکھ سکتی. ہم اپنا کلیم یسوع مسیح کے اندر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہماری جہنم کو اٹھا لیا ہے. یہ یسوع مسیح کا کلیم ہے، یسوع مسیح کا پانی مانگنا. یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر پانی مانگ کر بتایا ہے کہ میں نے جہنم کو اٹھا لیا ہے. اب جو بھی اس کے اوپر ایمان لائے گا اس کو جہنم کا دکھ برداشت نہیں کرنا پڑے گا. خدا اس کلام کے سبب سے آپ سب کو برکت دے.